السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ 3-4 سوال ہیں، ان کے جواب لے کر آیا ہوں۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو میں کوئی عمل ایسا بتائیں کہ بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو بھائی میرے، آپ جو ہے نا وہ عمل کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ یوسف آپ پڑھا کریں، اور آپ کی مسز بھی پڑھے، آپ کی بیوی بھی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ باقی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو بیٹیاں دے، اللہ جس کو بیٹے دے، اور اللہ جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، پانچ رکھے، اور اللہ چاہے جس کو بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، مکس دیتا ہے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس میں کوئی کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں اور سورۃ یوسف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو نیک اولاد دے گا اور اولاد نرینہ دے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ضدی ہے، بڑی بہت زیادہ ضد کرتے ہیں۔ ہمارے یہ چھوٹے بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، اولاد بہت ضدی ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں ہم کیا کریں۔ تو یہ بہن میری نے پوچھا ہے کوشچن، تو بہن میری بات سنیں، آپ نا ان پہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارا کریں۔ 3 بار آیت الکرسی اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں پہ پھونک مارا کریں، جو ضد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اثرات ان پہ ختم ہو جائیں گے، کسی بھی چیز کے ہوں گے تو آیت الکرسی اگر آپ جو ہے نا وہ کسی قاری حضرات سے یا کسی سے آپ تلفظ جو ہے نا وہ ٹھیک جو کر لیں اپنے، عموماً جو ہے وہ عورتوں کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے، جس میں یعنی کہ تلفظ سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، یعنی کہ کچھ عورتیں صحیح نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، وہ اندر سے زیر زبر یا اس چیز کا تھوڑا سا خیال نہیں رکھتی، اس لیے وہ اثر پھر وہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، آپ جب پڑھیں اور پوری توجہ اور ایمان کے ساتھ پڑھیں، اور نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، اسی نے یہ سارے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں، تو انشاءاللہ میرے بھی کرے گا۔ تو یہ نیت رکھ کے آپ نے اس کرسی پڑھنی ہے اور اپنے بچوں پہ پھونک مارنی ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں پہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوگی، یعنی کہ ضد نہیں کریں گے۔ باقی جو ہے نا وہ آخری کوسچن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک بھائی نے پوچھا کہ قرضہ اتارنے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے، قرضہ اتارنے کے لیے کیا کروں، قرضہ بہت ہے، دن بدن زیادہ بھی ہوتا جا رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں بہت قیمتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ جتنا ہو سکے اس کا ورد کریں، 1000 یا 1200 دفعہ روزانہ پڑھیں، اور زیادہ ہو سکے تو زیادہ بھی پڑھیں، اس سے کم نہیں پڑھنا اپنے 1000 سے۔ تو نیت یہی رکھنی ہے کہ یا اللہ میں قرضہ میرا اتار دیتا ہوں، یا اللہ تو ہی اتار سکتا ہے، اور میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، معاف کر دے اور میرے قرض اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ضرور بندوبست کر لیں گے، اور وہ آپ کا قرضہ جو ہے نا وہ چند ہی دنوں میں اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ مسلمان بہن بھائیوں کا جو ہے وہ فائدہ ہو سکے۔ تو اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے اس کوسچن کا نیکسٹ ویڈیو میں جواب دے دوں گا۔ کوئی مسئلہ ہو دینی تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر ایک چیز سے، ہر مصیبتوں اور برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو رکھیے گا اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔